ان کے لیے نماز توڑی جا سکتی ہے۔ ایک صحابی کو بلایا، وقفے سے آیا تو نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہم نے آواز دی تھی، دیر لگائی، کہا نماز پڑھ رہا تھا، کہا ہماری آواز سنی تھی، نماز توڑ دینی تھی، نماز توڑ دینی تھی ہمارے۔ اور فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا، خدا رسول کو جواب دیا کرو، وہ آیت قرآن میں ہے۔ تو اس کو تنبیہ کی، میرا برانا خدا کا برانا ہوتا ہے۔ ان کی نماز توڑی جا سکتی ہے تو ان کے لیے اگر ان کا دخل ہے ادھر، اگر کوئی دعویٰ نہیں ہے اس جگہ میں، اگر وہ دخل زیادہ رکھتے ہیں، دخل اگر ان کے لیے سنتیں بھی چھوڑی جا سکتی ہیں۔ جب نماز توڑی جا سکتی ہے ان کے لیے سنتیں بھی چھوڑی جا سکتی ہیں۔ اور ان میں ایک سمندر ہے، جتنی سمجھ آ جائے ٹھیک ہے، نہ آئے تو واللہ عالم۔ یہ رستہ ہے اندھا ہو کے چلنے کا، آقا جی کا طریقت کا۔ جیسے خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کا آپس میں تکرار ہوا، لمبا واقعہ وقت نہیں ہے، تو ان کا میں جو کچھ کروں تم دخل نہ دینا، دخل دیا، پھر ان کا آپس میں جدائی ہو گئی۔ نبی جی کا صبر کرتے تو عجائبات دیکھتے۔ لڑکے کو قتل کر دیا کہ اس کو کشتی کو اعتراض، یہ کیوں، یہ تو یہاں جو آئے یہ کیوں، یہ کیوں، اگر دل میں کہے تو چلا جائے یہاں سے، یہ کیسے کر رہے ہیں تو دیکھا نہیں ہے۔ علم کی حد ہے، کوئی کیا دیکھا نا تم نے، اب تو دیکھ لیا نا، تو پھر اندر ریلیں نہ چلائیں، یہ بیٹھا ہوا ہے، سنتے نہیں پڑھی ہیں، دعا نہیں مانگی ہے، اس کو اٹھاؤ اس کو بٹھاؤ۔ وہ آئیں تو اپنی مرضی سے آئے ہیں، میں نے اپیلیں کی ہیں، وہ راضی ہیں، میاں بیوی راضی تو کیا کرے قاضی؟ جب ہم وہ راضی ہیں تم کیوں سوچتے ہو یہ ایسے کیا اور کیوں کیا، کیا تم آرام سے، تم کو جو سمجھ میں آئے ٹھیک ہے، نہیں آئے تو تم کو پتہ ہے علم سمندر ہے، موسیٰ اور خضر کا بھی تکرار ہو گیا تھا، تو اس میں کیا کرے انسان؟ قرآن نے تعلیم دی ہے کہ کس چیز میں اگر تمہارا تکرار ہو واللہ عالم کہہ دو، جتنی سمجھ آ جائے باقی چھوڑ دو، اور مولویوں کی طرح زبردستی نہ گھسو ان چیزوں میں، نقصان ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے۔ تو جس کو جانا ہے بیٹھنا ہے بھائیوں کو محبت سے آئے، اور جس کو کوئی ریل چل رہی ہے تو ریل اپنے گھر میں جا کے چلائے، ہمارے گھر میں نہ چلائے۔ اپنے گھر میں بلی شیر ہوتی ہے تو میں بلی سے بھی گیا ہوں، بلی سے زیادہ ہوں، میں بھی شیر ہو کے بیٹھا ہوں، جو مرضی کروں اپنے گھر میں، خاص کر کے پاکستان میں الٹا ناچو سیدھا ناچو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ یہ جمہوری بنا رہے ہیں 60 سال سے، ان کی جمہوری نہیں بن رہی ہے۔ اگر یہ آقا جی کے ہو جاتے اور قائد اعظم آقا جی کا ہو جاتا سب کچھ بن جاتا۔ قائد اعظم کا تھوڑا بہت قوم کا ہوا، نہ وہ خدا کا تھا، وہ نہ نبی کا تھا، وہ اپنے آپ کا تھا، اور تھوڑا اس نے حصہ لیا، کوئی خاک بھی نہیں کیا اس نے، جو اس نے کیا اوروں نے بھی کیا ہے، تو کوئی امتیاز تو اس کا ہے نہیں ہے۔ اوروں کی نیشنلٹی قائد اعظم جو بنا، اس سے ان کی نیشنلٹی زیادہ معتبر ہے۔ ہاں اس کے اگر زیادہ کچھ اگر امتیاز ہوتا تو نبی کے قرآن کو رکھ کے چلتا، نبی کے دین کو رکھ کے چلتا، نبی کے حکم کو رکھ کے چلتا، ہماری بہن فاطمہ کو کھلے بال نہ پھراتا، ایسے لوگوں سے 10 پنجہ لے۔ یہ نبی کے ان کی مرضی کے مطابق چیزیں تو نہیں ہیں۔ اسلام کے نام پر نبی کے طفیل قرآن کو پاکستان ملا، ناشکری کی۔ اگر اس طرف آ گیا آقا جی کی طرف، وہ حیات النبی ہیں، قیامت تک رحمت للعالمین ہے۔ ہاں جی، وہ تم کو نایاب معجزے دکھائیں گے، اب بھی وہ تھے نہیں، وہ ہیں اور ہمیشہ ہیں۔ وہ نہ ہو تو یہ عالمین نہ ہو، یہ عالمین نبی جی کے لیے بنایا گیا ہے۔ لولا کا لما اخلقت افلاک کا حدیث شریف میں اللہ نے کہا کہ اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا یہ کائنات نہ ہوتی، ہے محمد تیرے لیے۔ اس کا ثبوت بھی موجود ہے آپ کے پاس۔ جو تصرفات کائنات اس نے کی، نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ کرے گا، نہ چھوڑ سکتا ہے۔ جب چاہیں فلک برس آئے، جب چاہیں فلک رک جائے، یہ کون کر سکتا ہے؟ اگر گرمی ہوتی تو بادل خدا کے ساتھ چلتا تھا، کہیں دھوپ میں ٹیک لگا کے بیٹھے، سامنے کی دھوپ پر ٹہنیاں خود مڑ گئیں،
ان کی کون سی خوب بات انسان آپ کو سنائے. صورت انسان نور یزداں، نور حق چھپے ہوئے تھے مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسانی میں چھپے تھے مجھے معلوم نہ تھا. آپ کو پتہ نہیں، آپ کو کہا نماز پڑھو اور اگر نیند آ جائے تو وضو کرو، تو تم کو سکھانے تھے بشریت کے. وہ بشریت کی صورت میں آئے لیکن حقیقت میں وہ نور یزداں تھے. تو جب نیند سے اٹھتے تھے نماز شروع کر دیتے. تم نماز شروع نہ کرو، تم نیند سے اٹھے وضو کرو. کیوں؟ تم بشر ہو، آدم سے تمہارا مسئلہ چلا ہے، آقا جی کا اللہ کے نور سے مسئلہ چلا ہے. وہ آدم سے پہلے موجود تھے. فرماتے ہیں کہ کنت نبیًا آدم بین الماء والطین، میں نے نبوت کا تاج پہنا ہوا تھا، آدم کا گارا پانی پڑا ہوا تھا. خود کہا، حدیث پکی حدیث ہے. تو ان کا مادہ نور الہی ہے. اللہ سوتا ہے، وہ نور الہی سے بنے ہیں. تو وہ بھی نہیں سوتے تھے، کیوں؟ اللہ کا مادہ نور الہی ہے. لیکن سوتے تھے، تم کو سونے کے احکام سکھانے تھے. تو نقشہ بنا لیتے، تم سو جاؤ میں بھی سو رہا ہوں. لیکن بیچ میں باتیں امتیاز کی نظر آتی تھی. تم اٹھے کہا وضو کرو، خود بغیر وضو کے نماز. کیوں؟ کہ وضو ٹوٹتا ہی نہیں تھا، سوتے ہی نہیں تھے. تو ایسے اور بہت باتیں ہیں. تو بہرحال کس چیز میں زیادہ نہیں جانتا ہوں، وقت تنگ ہے. ہم یوں جہاں بیٹھتے ہیں ان کے کرم کی نظر کے لیے بیٹھتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں. کوئی ساری عمر نماز روزے پڑھتا رہے، سب ٹھیک ہے، حج کرتا رہے، صحابی نہیں بن سکتا. ایک دن کی زندگی باقی ہے بالاتفاق مسلمانوں کے. اگر اس کو نبی کی زیارت ہو گئی، آنکھ سے آنکھ ملی، صحابی بن گیا. بتاؤ، بالاتفاق. تو ہم یہ چاہتے ہیں. اور پھر آپ نے خود کہا جو مجھے سوتے دیکھے گا جاگتے بھی دیکھے گا. لیکن قسمت والا. تو ہم چاہتے ہیں سوتے بھی دیکھیں جاگتے بھی دیکھیں. اس لائق نہیں ہے. زبان پہ چیز نہیں لانے چاہیے، لیکن دل میں لالچ رکھنی چاہیے. اگر ہو جائے تو کرم ہو جائے، اگر ہو جائے تو کرم ہو جائے. ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی دیکھ لے سوتے یا جاگتے، تو ان کے لیے نماز توڑی جا سکتی ہے، تو ان کے لیے سنتے بھی چھوڑی جا سکتی ہے ان کی وجہ سے، اگر ان کا دخل ہے. اس کی کوئی سند تو نہیں ہے کہ میں آپ کو سند دکھاؤں. نہ کوئی سند دنیا میں لایا کہ میں خدا رسول کی طرف سے بٹھایا گیا ہوں، یہ میرے پاس سند ہے. نہیں، علامات دیکھے اس میں کوئی علامتیں ہیں، خدا رسول نے اس کو رکھا ہے. کیا اس کی صحبت میں بیٹھ کے مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، ناممکن کام ہو جاتے ہیں؟ کیا اس ساتھ اٹھتے بیٹھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اضافہ ہو جاتا ہے؟ گناہ چھوڑنے کو دل کرتا ہے، پہلے کرنے کو دل کرتا تھا. اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے آقا کا نام آتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے، پہلے تو نہیں آتے تھے. تو یہ علامتیں اگر ہوں تو اس کے ساتھ تھوڑا چلے، تھوڑا، لیکن حوالے نہ کرے جب تک کہ تم کو تسلی نہ ہو جائے اسی علامتوں سے کہ یہ نبی کریم کا سفیر ہے، انہوں نے بٹھایا ہوا ہے اور یہ انہی کے حکم سے چلتا ہے. جو کچھ کہتا ہے تو ان کا حکم اس کی زبان سے نافذ ہوتا ہے، اس کی زبان سے نافذ ہوتا ہے. تو اس کی علامتیں ڈھونڈے. پڑھے لکھے ہو تو اس بات کو میں اس سے زیادہ نہیں وضاحت کر سکتا. تو جس نے ریل چلانی ہے اس کو سوچ ووچ ہے تو چلا جائے چپ کر کے. جب نماز توڑی جا سکتی ہے تو اور بہت کچھ چھوڑا جا سکتا ہے اگر ان کا دخل ہے. یہ میں نے اگر کا لفظ کہا ہے، اب ہے نہیں ہے اللہ جانے. پانی کہ جو چیزیں یہاں کبھی ہوتی کائنات میں نہیں ہوئی، کسی طریقت والے نے نہیں کی، نہ وہ کر سکتا. اور یہ طریقت سے ہٹ کر چیزیں ہوتی ہیں. سر موڑ دو، پیمان والے کپڑے گدھے پہ بیٹھ کے چلو. اور باتیں ایسی ہوتی ہیں. قربانی دو اگر نبی کی محبت ہے، یہ کہیں نہیں ہوتا. موٹر ہوا جو کچھ ان کے نام پہ دے دو، ہم کھائیں پئیں ہماری مرضی، تم تو ان کے نام پہ دیا. یہ چیزیں قربانی کیا ہونی کہیں نہیں ہوا. تو ایسی چیزیں قربانی سے اس کی محبت کا پتہ چلتا ہے. کیا آقا کو قربانیوں کی ضرورت ہے کہ اس کے اندر جنون محبت عشق کا کتنا ہے. جیسے آقا جی نے صحابہ کے امتحان کیا تاکہ وہ نہ سمجھے ابو بکر سے امتیاز رکھتے ہیں. لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ جو کرتے کوئی کر نہیں سکتا جو ابو بکر کرتے تھے.
اتنی شان ابو بکر کی کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا. آقا جی نے بولا ابو بکر کا جبریل آیا ہے تم کو سلام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا, اور کہہ رہا ہے جبریل اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ابو بکر ہم سے خوش ہے یا نہیں. تو نبی کریم کے پیچھے اندھا ہو کے چلنا چاہیے. جو ابو بکر کو گالیاں دیں, امام باڑا بنائیں, اور حضرت عمر کی کو گالیاں دیں, اور کہ ہم شیعہ ہیں. شیعہ کیوں بنتے ہو؟ عاشق رسول بنو. بریلی کیوں بنتے ہو؟ دیوبندی کیوں بنتے ہو؟ قرآن میں آیا. ادریسی کیوں بنتے ہو؟ نقشبندی کیوں بنتے ہو؟ قادری کیوں بنتے ہو؟ یہ قرآن میں تو نہیں ہے. یہ تو رستے علماء کے اولیاء کے. لیکن بات ختم ہوگی تمہارے دل میں عظمت مصطفیٰ ہے یا نہیں ہے. چاہے لاکھ سید بنو وہ ٹھیک ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دل میں نہیں تھا. ابو جہل سید نہیں تھا, ابو لہب سید نہیں تھا. اگر تم نے عظمت دل میں اتار لی تم آل رسول ہو جاؤ گے, صحابی ہو جاؤ گے. جیسے سلمان فارسی, وہ فارس کے تھے, عرب سے بھی دور تھے. آپ نے کہا سلمان من اہل البیت, سلمان ہمارے خاندان نبوت میں سے ہے. بتاؤ. تو ہم یہاں اس لیے بیٹھتے ہیں, بول تو نہیں سکتے, دل میں اس لیے ہم بھی خاندان نبوت میں سے ہو جائیں. آقا جی اگر جاگتے نظر جاؤ نے خود کہا ہے تو ہم بھی کچھ کرم کا تقاضا ہو جائے. کیونکہ جب کرم ہوتا ہے تو انسان کی برائیاں یا انسان کے اعمال نہیں دیکھے جاتے, سب چھپائے جاتے ہیں اور کرم سے اس کو دھویا جاتا ہے. تو یہ باتیں یہاں تو ہر قسم کا آدمی گڈ مٹ بیٹھے ہوئے یہاں, پتہ نہیں سیاہ حکومت کی ہیں, یہ خطرہ تو نہیں پیدا. یہی خطرہ ہے تم کو کہ آقا کے بن جاؤ. یہ خطرہ ہے یا کرم ہے, برکت ہے. ہاں ان سے اتفاق کرو, جو ان کی زبان سے نکل جائے اس کو سوچنا نہیں, اندھا ہو کے چلنا ہے. بس تمہارے ان کے درمیان میں فضا بنے گی, وہ خود بنائیں گے. تم کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیسے بناتے ہیں فضا. تم کو وہ باتیں بتا دیں گے جو تم نے سالوں سے چھپائی کہ تم نے ایسے سے کیا, اور انداز ایسا کرو گے, ایسا نہ کرنا. تم کہو گے یہ تو بڑا مشکل ہو گیا. ہاں مشکل ہو گیا تھا, مانو گے ایسے ہی نا. تو منوا لیتے ہیں وہ آرام سے. وہ کیسے فلاح پائیں گے؟ جو نبی جن سے بے پناہ محبت کریں ان کو گالیاں دیں. امام باڑا بنا کے لوگوں کے لیے فتنے کا دروازہ کھولا. خدا نے مسجدیں بنائی, آقا نے مسجدیں بنائی, مسجدوں میں فیصلے کیے, مسجدوں میں بیٹھو. اگر کوئی کسی کا سوگ ہے یا دکھ ہے, نبی سے زیادہ مصیبت کسی نے نہیں اٹھائی. آپ نے کہا سارے نبیوں کی مصیبت ایک طرف, میرے اکیلے کی مصیبت ایک طرف. تو اگر ماتم ہوتا تو ان کا سب سے پہلے ماتم ہوتا, بڑا ماتم ہوتا. آقا نے ایسے کام کرا, خون ریزیاں کرائیں, لوگوں کو گمراہ کیا, ان کو ماتم سکھائے, خودکشی سکھائی, چوریاں سکھائی. یہ آقا کا طریقہ تھا. اور امام حسین کی محبت کے آڑ میں لوگوں کو گمراہ کیا. امام حسین کی محبت کہتی صحابہ کو گالیاں دو, ابو بکر کو گالی دو. اور قرآن میں جن سے رسول اللہ محبت کرتے ہیں ان کا آقا کو اذیت دے, اس پر خدا کی لعنت اترتی ہے. ان کو تو پتہ توبہ سے بھی شاید معافی مشکل ملے. لوگوں کو شیعہ بناتے, عاشق رسول بنا, شیعہ بڑے دیوبندی سے کوئی فائدہ تو ہے نہیں ہے. یہ تو رستے ہیں تعارف کے. آقا جی کہتے ہیں تم نسب لے کے نہیں آؤ گے, خاندان لے کے نہیں آؤ گے, عمل لے کے آؤ گے. کہا جس کا عمل اس کو ذلیل کرے اس کا نسب اس کو اوپر نہیں کرے گا. عمل, اسلام میں عمل. سندھی بلوچی اونچی نیچی ذات نہیں ہے, ختم ہو گیا اسلام میں. اتنا اچھا مذہب ہے, اتنا اچھا قرآن ہے, اتنے اچھے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کہا تم سب ایک ہو, آدم سے پیدا ہوا, آدم مٹی سے پیدا ہوا. تم میں زیادہ اللہ کے یہاں معزز وہ ہوگا اتقاکم, جس کو تقوی اور خوف خدا محبت نصیب ہوئی. یہ آقا کی بات ہے. اور آپ نے کہا میرے بعد 71-72 فرقے یہود میں, میری امت 73 سب جہنم میں جائیں گے. وہ بچے گا ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں. تو صحابہ نے وہ کام نہیں کیے, نہ حضرت علی نے کیے. شیعہ بن کے لوگوں کو گمراہ کیا. ہم کہتے شیعہ برے ہیں, ہم کہتے اس سے بدترین کوئی نہیں جو نبی سے اختلاف کرے, نبی کی بات کو غلط کرے, اپنی بات کو صحیح کرے. قرآن میں اللہ کو پتہ نہیں تھا ابو بکر عمر کا, ان کے لیے مطابق قرآن کی آیتیں اترتی تھیں. ان کو یار غار خدا نے کہا, تعریف کی. یقول لصاحبہ, نبی کے اپنے دوست سے باتیں کرے. خدا کو بھی پتہ نہیں تھا, ان شیعوں کو پتہ چلا ہے. اور شیعہ بنتے ہیں تو ان کو میں اپیل کرتا ہوں شیعہ نہ بنو, عاشق رسول بنو.
اور نبی کریم سے اختلاف مت کرو، اس میں میرا کیا اپنا کا ذاتی معاملہ ہے؟ بریلی اور دیوبندی یہ رستے ہیں، اس میں ہم اختلاف نہیں کرتے، کچھ بھی بنے، کسی سے بھی اختلاف کر رہے، لیکن نبی سے جس نے اختلاف کیا اور اتفاق نہیں کیا، وہ سنی ہو، شیعہ ہو، سید ہو، وہ جہنمی ہے، ابو بکر، ابو جہل اور ابو لہب کی طرح۔ اگر کی ذات پات کچھ بھی نہیں ہے، بلال حبشی ہے، عاشق رسول ہے جی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر کہ بلال اذان دو، ان کو اذان نہیں آتی تھی، اشہدو کو اسہدو کہتے تھے، اور آقا جی کہتے ارحنا یا بلال، بلال مجھے راحت دو، اپنی آواز سناؤ، اذان دو۔ اور قریشی لوگ اعتراضات کرتے تھے، استغفر اللہ کوے کی تشبیہ دیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ بلال کے لیے آیتیں قرآن کی اتارتا تھا، اور نبی کریم محبت کا اظہار کرتے تھے۔